بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش باش ہوں گے۔ تو ویورز، آج دیکھیے ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار کالے چنے کے کوفتے۔ اور یہ دیکھیں اس میں جو میں نے چیزیں لی ہیں، میں نے 1 کپ کالے چنے لیے تھے اور ان کو میں نے رات بھر بھگو دیا تھا، اور اس کو میں نے پانی کو ڈرائی کر کے اب میں اس میں جو چیزیں لینے لگی ہوں وہ دیکھ لیجئے۔ اب ان کو ہم پیسیں گے مکسی جار میں ڈال کے۔ تو ہم کالے چنے جو ہم نے لیے ہیں، جو رات بھر ہم نے بھگو لیے تھے، ہم ان کو شامل کریں گے۔ اور یہ ہری مرچیں ہیں 4 عدد، لہسن ہے 7-8 جوے، اور 1 بڑا پیاز ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم مکسی جار میں ڈال دیں گے، اور اس کو پیسنے میں ہمیں پانی کا بہت کم استعمال کرنا ہے۔ ویسے تو ہم نے ان کو رات بھر سوک کیا ہوا ہے، تو اس میں پانی اچھی مقدار میں ہوگا۔ تو پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ بالکل پانی ڈالے بغیر ہم اسے پیسیں۔ بالفرض اگر مکسی میں یہ نہیں پستا تو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پیسیں گے۔ اور بالفرض اگر کسی کا پانی زیادہ ہو جائے تو وہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بیسن کچھ نہ ڈالے۔ یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیں جو میں ڈال رہی ہوں۔ اس میں میں نے پیاز، لہسن، ہری مرچ، ہرا دھنیا، نمک اور ہلدی، میں نے یہ سب چیزیں اس میں ڈال کے میں پیس رہی ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے زیرہ، اور میں زیرہ پاؤڈر بھی ڈالوں گی اس میں۔ اس میں آپ گرم مسالہ نہ ڈالیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ اسی مسالوں کے ساتھ آپ بنائیں تو بہت اچھے بن کے تیار ہوں گے۔ تو دیکھیے اب میں نے پیسنے لگی ہوں۔ جی تو ویورز، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر کسی کا پانی اس بیٹر میں زیادہ ہو جائے تو وہ اس بیٹر کو چھان لے، رنس کر لے، وہ پانی نکال لے، اور اس کو اس طریقے سے ڈرائی کوفتے بنانے ہیں، اور ان کو ہمیں ڈیپ فرائی کرنا ہے۔ یہ بہت ہی مزیدار اور صحت بخش کوفتے بن کے تیار ہوں گے۔ کالے چنے کے متعلق سبھی جانتے ہیں کہ وہ کتنا ہائی پروٹین ہے اس کے اندر، اور اس کو کالے چنوں کو بکرے کے گوشت سے ہی مشابہت دی جاتی ہے کہ جتنی طاقت بکرے کے گوشت میں ہے اتنی ہی کالے چنوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ہیلدی ڈائٹ ہے، اور اس کو ہمیں بدل بدل کے ہم کھاتے ہیں۔ چنے کا ہم چاٹ بناتے ہیں، چنے کا آلو ڈال کے سالن بناتے ہیں۔ تو یہ میں آج آپ کو ریسیپی دے رہی ہوں کالے چنوں کے کوفتے۔ اس میں آپ کو کوئی بھی چیز ادر بیسن، کوئی آٹا، کوئی کارن فلور کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اسی طریقے سے ہم بنائیں گے تو ہمارے کوفتے بہت ہی شاندار اور ذائقے دار بن کے تیار ہوں گے۔ تو ویورز، میں نے آپ کو اس کی اچھے سے تفصیل بتا دی ہے۔ اب اسی آئل کو میں نے چھان لیا ہے، اور اسی میں سے میں نے پکانے کے لیے آئل لیا ہے۔ 1 کپ کے قریب ہمارا آئل ہے، جس میں ہم نے 1 بڑی پیاز باریک چاپ کر کے شامل کر دی ہے۔ اس کو ہم براؤن ہونے تک فرائی کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے اب مسالے میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ میں نے اس میں جو لیا ہے مسالے دیکھ لیں۔ میں نے اس میں لیا ہے نمک، پسی ہوئی لال مرچ تیکھی والی، پسا ہوا دھنیا، کشمیری لال مرچ، زیرہ اور ہلدی۔ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ 1 کپ میں نے دہی لی ہے، اور 1 کپ ہی میں نے ٹماٹو پیوری لی ہے۔ اچھا، ٹماٹو پیوری میں نے کیا کیا ہے، 1 بڑے ٹماٹر کو میں نے ہری مرچیں 4 ڈال کے پیس لیا ہے، اور یہ میں نے شامل کیا ہے۔ دیکھیں پیاز براؤن ہو گئی، اس میں نے لہسن ادرک شامل کر دیا ہے۔ لہسن ادرک میں بھی میں نے 1 ہری مرچ ڈال کے پیسا ہے۔ تو میں نے اس میں پسی ہوئی لال مرچ ½ ٹی اسپون لی ہے، کیونکہ میں نے اس میں پسی ہوئی ہری مرچ کا استعمال کیا ہے۔ کلر کے لیے میں اس میں کشمیری لال مرچ ڈال رہی ہوں، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ مرچیں دھیان سے ڈالیں، ہری مرچ کی ماترا کو کم کر دیں،
یا پھر لال مرچ نہ ڈالیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے میں نے تمام ڈرائی مسالے شامل کر دیے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا پیاز ٹماٹر کو پکایا 10 منٹ، تقریباً میں نے 10 منٹ کے قریب لہسن ادرک کے ساتھ پیاز اور ٹماٹر کو پکایا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ ڈرائی مسالے شامل کر دیے ہیں، اور یہ دیکھیں میں اب انہیں بھون رہی ہوں بہت اچھی طریقے سے۔ اور جب یہ بہت اچھی طریقے سے بھن گئے تو میں اس میں 5 ٹیبل اسپون دہی کو شامل کر رہی ہوں۔ میں نے اس میں گرم مسالے کا استعمال نہیں کیا ہے، بس میں نے اس میں زیرہ اور زیرہ پاؤڈر شامل کیا ہے۔ اس کو آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے سالن میں بھی بہت ہی اچھا ذائقہ آئے گا، اور بہت ہی منفرد قسم کی ریسیپی ہے۔ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ کچھ بھی ڈالے بغیر اگر آپ نے ان کوفتوں کو بنایا تو آپ کے کوفتے یقیناً سافٹ اور بہت ہی ذائقہ دار بنیں گے۔ کوشش تو یہی کرنی ہے کہ چنوں کو پیستے ہوئے اس میں آپ پانی شامل نہ کریں، اور اگر چنوں کو آپ سل بٹے پہ پیسنے تو واہ واہ کیا کہنے، اس کوفتوں کی تو میں کہتی ہوں کوئی بات ہی الگ ہوگی۔ تو یہ دیکھیے میں نے اس مسالے کو بہت اچھی طریقے سے بھون لیا، اور اب میں اس میں کوفتوں کو شامل کر رہی ہوں۔ بہت ہی ٹیسٹی اور لاجواب کوفتے بنے ہیں۔ ان کو اگر آپ بطور اسنیک کھانا چاہیں تو بھی یہ بہت لذیذ ہیں، ذائقہ دار ہیں۔ تو دیکھیے ویورز، یہ ہم نے تمام کوفتوں کو شامل کر دیا ہے، اور میں اب اس میں اپنی پسند اور اپنی فیملی کے حساب سے اس میں تھوڑا شوربہ رکھوں گی، اور میں اس کو تھوڑا سا اس میں پکانے کے بعد اس میں شوربہ ڈالوں گی۔ تقریباً 1 گلاس کے قریب میں اس میں شوربہ ڈالوں گی، تو ہی ہماری گریوی میں آئل جو ہے، جو ہم نے اس میں تیل ڈالا ہے، وہ اوپر آئے گا۔ کیونکہ اس میں ہم نے ٹماٹر ڈالا ہوا ہے تو تری اوپر نہیں آ رہی ہے، تو جب ہم اس میں شوربہ ڈالتے ہیں تو ہی تری اوپر آتی ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، فائنل لک ہماری ڈش کی۔ ویورز میری ریسیپیز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار کالے چنوں کے کوفتے بن کے تیار ہیں۔ تو ویورز مجھے اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔